نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، وہ روحانیت کا مرکز صرف اللہ ہی کی ذات مبارکہ ہے جو کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کل روحانیت کا واحد وظیفہ یعنی وظیفہ اللہ اکبر کے بارے میں بتائیں گی، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ اس متبرک اور افضل وظیفہ سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ اکبر کے لغوی معنی اللہ سب سے بڑا کے ہیں، اور بے شک جب انسان کا نفس اور شعور اس بات کو تسلیم یا یقین کر لے کہ اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، وہ ذات کن فیکن کی مالک ہے، وہ مالک ہے روز اول کا بھی، وہ خالق ہے روز محشر کا بھی، تو انسان کے اندر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اس کا خالق و مالک رحیم و کریم ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا مالک ہے، جس کے ہونے سے کسی کے ہونے کا ڈر بھی انسان کے وجود اور اس کی روح سے ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بیان کریں گے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ اکبر کا وظیفہ ایک جلالی نوری عمل ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ خاص وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ اکبر کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں، وظیفہ ایک افضل ترین اور مقدس ترین نفلی عبادت ہے جس کو انسان اللہ سے مدد حاصل کرنے کی نیت سے یکسوئی سے کرتا ہے، اس لیے ان الواجبات کا خیال کرنا بھی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ محترم سامعین، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے، اور نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں، تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے اللہ اکبر کا ذکر شروع کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے وظیفہ کی تعداد حسب محبت اور حسب تفیق رکھنی ہے۔ اس وظیفہ میں تعداد غیر معینہ اس لیے ہے کیونکہ یہ عمل بے حد جلالی عمل ہے۔ اس عمل سے انسانی وجود میں گھبراہٹ اور کپکپی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ روحانیت آپ کے وجود میں اس کنڈیشن کے دوران آپ کو پاک کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد انسانی دل میں صرف اللہ ہی کی ذات کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس وظیفہ کو آپ 14 سے 21 روز تک اوپر بیان کردہ ترتیب پر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 21 دنوں کے بعد آپ کی دنیا اور آپ کے دنیاوی نظریات و عقائد میں واضح تبدیلی ضرور شروع ہوگی۔ اہل علم اس زمن میں بیان فرماتے ہیں، جب فرد اسم اللہ کو تصور کر لیتا ہے تو اس وقت اس فرد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حاضری کے دوران جب فرد اللہ کی ذات کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی ذات اپنے بندے کی حمد و ثنا کے بدلے میں اپنے بندے پر اپنی رحمتوں، برکتوں، فضل اور کریمی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے انسانی وجود پر گھبراہٹ اور کپکپی والے معاملے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ اکبر کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم دعا نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رزق کی بندش، اولاد کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات میں مسلسل مبتلا ہیں تو بغیر دیر کی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے
اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائی تھی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا